آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کی تمام حاجات پوری ہونے والی ہیں، تمام مشکلیں حل ہونے والی ہیں، آپ کی تمام جائز حاجتیں، تمام ضروریات کو اللہ پاک نے پورا کرنا ہے۔ ہفتے کے دن جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ دوستو یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے، یہ رب کعبہ سے خزانے لینے کا موقع ہے، یہ موقع سال میں ایک بار آئے گا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اپنے رب کریم سے کوئی بھی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے رب کریم سے کوئی بھی حاجات منوانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، اپنے حق میں کوئی بھی بہترین فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی حاجات جو کہ ناممکن ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ تو مکمل ہوگی نہیں، آپ اس حاجات کو مد نظر رکھ کے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ جو لوگ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، 11 بار، صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بھی انشاءاللہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو میری بہنیں گھر میں پریشان بیٹھی ہیں رشتوں کی وجہ سے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کا رشتہ ہوتا ہے اور ہوتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، والدین نافرمان بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اللہ والو اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل کر رہے گا۔ آج آپ کو ایک قرآن پاک کی ایسی صورت، ایک باوقار صورت کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جس کو پڑھنے کی دیر ہے آپ کے گھر کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جن کے کاروبار پہلے بڑے بہترین چلتے تھے اور اب نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھیں، آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلدی کامیاب ہو جائے، اور ہر بندہ آج جلدی کامیاب ہونے کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلدی کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ دوستو آج ایک ایسا وظیفہ اللہ کی رضا سے جلد کامیاب ہونے والا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو راتوں رات آپ کو امیر اور کبیر بنا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جس چیز کو آپ ہاتھ ڈالیں وہ سونا بن جائے، جس طرف آپ قدم بڑھائیں وہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنا مشکل وقت کو حل کرنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، طرح طرح کی باتیں سنتا ہے، ایک نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، اور آج وہ وقت ہے جب اللہ پاک کی ذات خود دینے کے لیے تیار ہے اور آپ کو خود کہہ رہی ہے ایک بار میری طرف آ کے تو دیکھ، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، مجھ سے کہہ کر تو دیکھ، میرے آگے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھ، چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا ہو تو میرا رب اس کو ضرور خزانے دیتا ہے۔ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی کوئی بھی جائز بات منوانا چاہتے ہیں، ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، دکانوں پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اچھے آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، ہفتے کے دن بیٹی اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لے، ماں باپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وظیفے کے بعد آپ کے لیے جلد شادی کے اسباب خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کسی طاقتور سے خوفزدہ ہیں، کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام، کوئی ایسا کام جو نہیں ہو رہا، جو کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، عمان، جاپان، اٹلی، UK، کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، ہفتے کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی رب کریم سے پہاڑ جتنا بھی سونا مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، جس کی مرضی کے بغیر آپ خود تو کیا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر کیوں نہ اپنے رب سے مانگ لیا جائے۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، مکمل اجازت ہے، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جب بھی آپ جہاں بھی جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ کسی صورت بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑنا، ورنہ آپ کو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ہفتے کے دن باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کی شرط یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے اپنے مقصد کو، اپنے نیت کو دل و دماغ میں رکھ کے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ آپ جتنا بھی چاہیں رب کریم سے مانگ لینا، آج مانگنے کا دن ہے، اپنے رب کریم سے مانگ لیں، ضد کر کے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، وہ مقصد ذہن میں
में रख के अल्लाह पाक से जरूर मांगे। इस महीने में नसीब लिखा जाएगा, तकदीर के फैसले हो जाएंगे। इस महीने में ना मांगोगे तो फिर कब मांगोगे। अल्लाह वालों, आज बंदा अगर फकीर बनकर बैठेगा तो अल्लाह उसे बादशाह बनाकर उठाएगा। आज मेरा रब मुकद्दर का सितारा चमका देगा। कोई बंदा मांगने वाला मेरे रब से जब मांगता है, मांगने वाले को बेहद पसंद करता है और उसे जरूर नवाजता है। दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक और कमेंट और शेयर कर दें ताकि इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले रोज़ाना की बुनियाद पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ज़रा ध्यान से और बड़ी संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज हफ्ते के दिन की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इस तरह आपकी दुआ में शमूलियत भी हो जाएगी। ए अल्लाह, या रहमान या रहीम, तू रमजानुल मुबारक में हम सब की दुआओं को बेशक कबूल करता है। ए मेरे पाक परवरदिगार, प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ए मेरे परवरदिगार, जो मेरे भाई बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। ए मेरे पाक परवरदिगार, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई जिस लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं, जिन्होंने मुझे दुआओं में जिस भी हाजात, जिस भी मकसद के लिए दुआ के लिए कहा, ए पाक परवरदिगार, मैं गुनाहगार हाथ तेरी बारगाह में उठा के तुझसे दुआ कर रहा हूँ। ए मेरे मौला, ए मेरे प्यारे अल्लाह, प्यारे हबीब का वास्ता, ये जो भी इस बंदा इस वीडियो को देख रहा है, जिस भी हाजात, जिस भी मकसद के लिए देख रहा है, ए मेरे परवरदिगार, उसकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा कर दे। ए मेरे मौला, प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, प्यारे हबीब का वास्ता, हमारी तमाम दुआओं को कबूल कर। ए पाक परवरदिगार, हमें क़यामत के दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें क़यामत के दिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बतों के साए में रख। ए पाक परवरदिगार, हमारे पर आने वाली तमाम सख्तियों को टाल दे। ए अल्लाह पाक, जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छा रोजगार अता कर दे, जो परेशान हाल हैं, जिस भी वजह से परेशान है, ए अल्लाह पाक, इस बबरकत दिन के सदके, प्यारे हबीब के वास्ते, मैंने सुना है कि इन दो टाइमों में सहरी और अफ्तारी के वक्त तो अपने बंदे के बहुत करीब होता है। ए अल्लाह पाक, जो भी रोजेदार तेरे बारगाह में उठाकर हाथ दुआ मांग रहा है, ए पाक परवरदिगार, उसके रोजे की लाज रख ले। ए पाक परवरदिगार, उसके सदके हम सब की दुआओं को भी कबूल कर ले। ए अल्लाह पाक, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, हमें मौत की सख्ती और कब्र के अजाब से बचाना। ए पाक परवरदिगार, हमें मुनकर नकीर के सवालों पर आसानी पैदा फरमा। ए पाक परवरदिगार, हमें क़यामत के रोज़ अपना दीदार नसीब फरमा। ए पाक परवरदिगार, हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करी। ए पाक परवरदिगार, हमें क़यामत की गर्मी और जहन्नुम की आग से महफूज रखना। ए पाक परवरदिगार, प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, हमने जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह कर रखे हैं। ए अल्लाह पाक, कुछ हमें याद हैं और कुछ हमें याद नहीं। ए अल्लाह पाक, हमने जाने अनजाने में जिस भी भाई बहन की दिल आज़ारी की हो, ए पाक परवरदिगार, हमसे जाने अनजाने में जो भी गुनाह हो गए हो, ए मेरे मौला, प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, हम उन सब गुनाहों की तुझसे तौबा करते हैं। ए अल्लाह पाक, हम हाथ जोड़ के तुझसे फरियाद करते हैं। ए अल्लाह, अर्शे इलाही पर बैठे रब, या हय्यो या कयूम, ए पाक परवरदिगार, आज के बाबरकत दिन का वास्ता, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक, हमें पुल सिरात से बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमाई। ए अल्लाह पाक, हमें दोनों जहान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम ही रखी। ए पाक परवरदिगार, हमें किसी का मोहताज ना होने दें। ए अल्लाह पाक, हमें सिर्फ अपने अलावा किसी के आगे हाथ फैलाने की मौका न दें। ए अल्लाह पाक, हमारी ज़बान पर हर वक्त तेरा जिक्र इलाही जारी हो, हमें ऐसी ज़बान अता कर। ए अल्लाह पाक, हमारा खात्मा ईमान पर करी। ए अल्लाह पाक, हमारी ज़िंदगी में आने वाली तमाम परेशानियों को अभी से दूर कर दे। ए अल्लाह पाक, हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम तेरे अजाब को बर्दाश्त कर सकें। ए अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं
نہیں۔ اے پاک پروردگار میری جن بھی بہنوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا اور جن بھی بھائیوں نے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی تمام حاجتوں کو، تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ ہم میں سے کسی کو رسوا نہ کری، آج کے ببرکت دن کے صدقے کسی کو رسوا نہ کری۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک اس چینل پر بری چیزوں کو شیئر کرنے سے بچا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری یہ ویڈیو کو، میری اس دعا کو امت مسلمہ کے تمام مسلمان بہن بھائی دنیا کے جس کونے میں بس رہے ہیں ان سب تک اس دعا کو پہنچا دے تاکہ وہ سب اس دعا میں شامل ہو سکے۔ اے پاک پروردگار رمضان المبارک کا واسطہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھی۔ اے اللہ پاک ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے پورے مہینے میں بے شمار نعمتوں سے نواز۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے ہمارے رزق میں برکت ڈال۔ اے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر کری۔ اے اللہ پاک ہر سال لوگ حج عمرہ پر جاتے ہیں، اے اللہ پاک ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ پاک تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان عطا کی۔ اے پاک پروردگار ان آنکھوں کو اپنا پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ بھی دکھا دے، اس زبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کے دوران دروشی پڑھنے والی بنا دے۔ اے اللہ پاک جو بھائی بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کی تمام بیماری کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو بھی جس بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہے اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے، اس کی تمام نیک تمناؤں کو پورا کر دے۔ اے میرے پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے کہا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور انہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کے گھر میں وسیع رزق عطا کر۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے پاک پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جو بندہ جس بھی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، جس بھی حاجات کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے، اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیارے حبیب کا واسطہ اے میرے مولا سن لے ہماری دعا۔ اے اللہ پاک سن رہا ہے نہ تو، اے اللہ پاک ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اے اللہ پاک ہر نماز میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، اس درود ابراہیم کا واسطہ اے اللہ پاک تجھے قرآن پاک اس رمضان المبارک کے برکت مہینے میں قرآن پاک اترا تھا، اس قرآن پاک کا واسطہ اے میرے پروردگار ہماری تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام نیک حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک پریشان حال کو پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیارے نبی کا واسطہ اے اللہ پاک تو رمضان المبارک میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا اس بابرکت مہینے کا، پورا 11 ماہ کے بعد تو نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس رمضان المبارک میں آج سے لے کر باقی جتنے بھی روزے بچے ہیں ہمیں وہ سب رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کا ادب و احترام نصیب فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں ہمیں رحمتوں کو خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ اس کے بعد کبھی بھی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب اس مہینے میں ہماری تمام ادھوری خواہشوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ جو اس رمضان المبارک میں ہم سب سے تو راضی
ہو جا۔ اے پاک پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک جو بھی جس وجہ سے بھی پریشان ہے اس کو پریشانی سے نکال دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے اے اللہ پاک میں روزے کی حالت میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ پاک اس روزے کی لاج رکھ لیں، کسی کو بھی پریشان نہ کریں، جو بھی بندہ پریشان ہے اس کو پریشانی سے نکال دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ پیارے نبی کا واسطہ ان سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ والو آپ نے کمنٹس میں اپنا پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور اس کی حاجات بھی پوری ہو جائیں اور اس کے صدقے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو دوستو آپ نے بالخصوص کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہے، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا سا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا خلوص و توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ والوں کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ والوں اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ وظیفہ ہے، اور یہ نام آج تک جس نے بھی پڑھا ہے رب کریم نے کبھی بھی اس کو مایوس نہیں کیا۔ ویسے تو رب کریم کے ہر نام کی بڑی برکت اور فضیلت ہے، لیکن آج رب کریم کا جو نام آپ کے حوالے کروں گا اسے عظم مبارک بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ نام یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا عظم ہے جس کے ہاتھ یہ عظم لگ جاتا ہے، پھر رب کریم سے وہ جو بھی مانگتا ہے جتنا بھی مانگتا ہے میرا رب نوازتا ہے۔ اللہ والو آج وقت ہے، آج یا حیو یا قیوم اگر آپ سڑک پر بھکاری بن کر بھی بیٹھے ہیں اس لفظ کو پڑھ لیجئے۔ ڈپریشن میں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ اللہ پاک کے اس نام کو پڑھ لیں۔ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، غریب لوگوں کی غربت دور ہو جائے گی، پریشان حال کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ کامیابی کی نیت سے یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب یا حیو یا قیوم کو زمین پر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے۔ اور میں آپ کو اس وظیفے کے متعلق بتاتا چلوں، آپ نے سب سے پہلے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نماز والا یا کوئی بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور پھر اپنے اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، اور کسی سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے بعد 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگنی ہے، اور تنہائی میں پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور پھر جب آپ 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگ لی، اس کے بعد آپ دوسرے نمبر پر پھر دوبارہ وظیفہ کرنا ہے، اور وہ وظیفہ قرآن پاک کے آغاز میں جو سورت پڑھی جاتی ہے اس سورت کا وظیفہ ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورت فاتحہ۔ اس سورت کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن مجید میں جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کریم نے لیا تھا، وہ نماز جو رب کریم نے معراج کی رات میں اپنے محبوب کو تحفے میں دی، اس نماز کے آغاز میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ وہ نماز جو ہر مرد اور عورت پر فرض کر دی گئی، اس نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور زمین و آسمان کا رزق اور دولت آپ کے نصیب کی تقدیر کو میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ایسا کب ممکن ہوتا ہے جب آپ بتائے گئے وظائف کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ ہفتے کے دن سورت فاتحہ کو آپ نے یہ خاص وظیفہ بہت خاص ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اس سورت فاتحہ کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اپنے اسی مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو شروع کیا۔ آپ کی پریشانی، آپ کا جو بھی مقصد، آپ کی جو بھی حاجات ہے اللہ پاک اس کو ضرور پورا کرے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھے ہیں، جس بھی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے نیک مقصد، جائز حاجات، جائز ضروریات مکمل کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھے ہیں، اللہ پاک آپ کی اس حاجات، اس جائز ضروریات کو ضرور پورا کرے گا۔ اور آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر دعا مانگنی ہے، اور اللہ پاک سے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے کہ جیسے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے سامنے موجود ہیں، اور رو کر گڑ گڑا کر دریافت کر کے اپنے تمام گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے، اور اپنے اس مقصد کے لیے بھی معافی مانگنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے۔ اور جب اس دعا کا اختتام ہو جائے تو آپ نے دوبارہ سے پھر وہی 11 بار درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ
इंशाल्लाह अल्लाह पाक का फजलो करम से इस कुरानी आयात और इस या हय्यो या कयूम की बरकत आप खुद देखिएगा। अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, रब करीम से अपनी कोई भी जायज़ बात मनवाना चाहते हैं, हफ्ते के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ने की देर है। जो लोग कहते हैं कि रिज्क में कमी है, जो लोग कहते हैं दुकान पर गाहक नहीं आते, ये वजीफा पढ़ने की देर है, दुकानों पर गाहकों का रश लग जाएगा, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। जिनके घर में जवान बेटियां मौजूद हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता होता है तो टूट जाता है, हफ्ते के दिन बेटी अपने रिश्तों के लिए पढ़ ले, माँ बाप खुद भी पढ़ सकते हैं, किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। इस वजीफे के बाद आपके लिए जल्द शादी के सबब खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाएंगे। आप किसी ताकतवर से खौफजदा हैं, किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, आपका कोई काम, कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा, जो काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, लाख कोशिशों के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही, ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिए। ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आता। अभी वक्त है, अभी मौका है। 9 शबान हफ्ते का दिन है। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत से हैं, ओमान, जापान, इटली, यूके, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है। आपने हफ्ते के दिन चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 11 बार ये वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा करोड़ों का वजीफा है। अगर कोई रब करीम से पहाड़ जितना भी सोना मांगेगा तो मेरा रब देने पर कादिर है। आज रब को राजी करने का तरीका बता रहा हूँ, जिसकी मर्जी के बगैर आप खुद तो क्या एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर क्यों ना अपने रब से मांग लिया जाए। आप इस वजीफे को नमाज फजर, नमाज जोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज ईशा, किसी भी नमाज के बाद इस वजीफे को आप पढ़ सकते हैं। मुकम्मल इजाजत है, पूरा दिन आपके पास मौजूद है। जब भी आप, जहां भी, जिस वक्त भी आपको टाइम मिले इस वजीफे को आप कर सकते हैं। किसी सूरत भी इस वजीफे को ना छोड़ना, वरना आपको पूरा साल पछताना पड़ेगा।